بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے اور یہاں آ کر بنو اسد سے خلیفانہ تعلق قائم کیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں وہ اعزاز و اکرام ملنے والا ہے جو ان کو بعد کی زندگی میں حاصل ہوا۔ انہوں نے دین کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑا، گھر بر چھوڑ کر یہاں مدینہ منورہ میں صرف اور صرف دین سے تعلق جوڑا رکھا۔ پھر حق اور باطل کے معرکے شروع ہوئے تو ان میں یہ شریک ہوتے رہے اور اپنی شہ سواری کی مہارت اور شہرت کو کام میں لاتے ہوئے اور تیر اندازی میں کمال کا مظاہرہ کرتے رہے۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق اور غزوہ احد میں عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تمام غزوات میں شامل رہے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف لوٹتے رہے۔ البتہ فتح مکہ سے پہلے ان کی طرف سے ایک بات پیش آئی جس سے یہ خود بھی پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی سخت پریشانی ہوئی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت میں ایک معاہدہ طے ہو چکا تھا، مگر قریش نے جلد ہی اپنے معاہدے سے روگردانی کی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس خلاف ورزی پر متوجہ کرنا چاہا تو قریش کے چند جذباتی لوگوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر انہیں بعد میں پچھتاوا بھی ہوا۔ اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، مگر اس کے لیے اعلان عام سے کام نہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم فرمایا اور کچھ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کا علم بھی ہو گیا۔ انہی افراد میں حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ قریش پر حملہ ہوا تو ان کا انجام کیا ہوگا، مگر انہوں نے مکہ میں موجود اپنے گھر کے افراد کی فکر ضرور لاحق تھی اور ان کا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ میں جن مہاجرین کا عزیز و اقارب اور گھر کے افراد ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کی برادری موجود ہے، مگر میری تو کوئی برادری نہیں جو میرے گھر والوں کی حفاظت کر سکے۔ کیوں نہ قریش پر ایک ایسا احسان کر دوں جس سے میرا فائدہ یقینی ہو جائے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ انہوں نے اس خیال کو اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ اس وقت ایک عورت سارا نامی جو گانے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی ضرورت بیان کی اور یہ بھی کہا کہ واقعہ بدر کے بعد لوگوں نے میری طرف توجہ نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مطلب کو اس کو کچھ دینے کی ترغیب دی، جس پر انہوں نے اسے کپڑے، سواری اور دوسرے ضروری اشیاء فراہم کی۔ جب یہ عورت واپس مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک خط دیا اور راستے میں کسی کو نہ دکھانے کا وعدہ لیا اور غوث کے طور پر 10 دینار دیے۔ اس خط میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے ایسی بات لکھی جو ان کے ذم میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش ہونے کا خطرہ ضرور تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ راز فاش ہونا منظور نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر صورتحال بیان کر دی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ مقام روضہ حرام میں
ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس حاطب کا خط ہوگا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے، وہ لے آؤ۔ جب یہ حضرات اس مقام پر پہنچے تو وہ عورت ملی، لیکن شاید وہ خط مشرکین کو دے کر انعام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قسم کھا لی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے سامان کی تلاشی لی مگر کوئی خط نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ تم ہمیں خط دے دو، ورنہ ہم تمہاری تلاشی لینے پر مجبور ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ تلوار نکالی تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر دیا جو انہوں نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ پھر انہوں نے مذکورہ عرض بیان کیا اور اپنے ایمان پر ذرا تردد نہ ہونے کو بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اس منافق کی گردن مرا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے اہل بدر کو فرما دیا ہے کہ جو چاہے کرو، بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو بھر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی ایمان کی گواہی اس آیت میں دی، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر ان کا خط کھولا گیا تو واقعی اس کا مضمون ایسا تھا کہ اس سے ان کی باتوں کی صداقت ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے اندر بات سمجھانے، موقع و محل کو سمجھنے اور اپنے مخاطب کو تسلی بخش جواب دینے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، اور انتظامی امور کو بخوبی سمجھتے تھے۔ پھر نڈر اور سفر سے نہ گھبرانے والے تھے۔ شاید انہی خصوصیات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر اپنے خط کے ساتھ شاہ مصر مقوقس کے پاس بھیجا، جہاں انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور مقوقس کے سوالات کا مثبت جواب دیا۔ مصر میں حاضرین کے سامنے حکیمانہ اور مؤثر تقریر فرمائی، جس کا مقوقس پر اچھا اثر ہوا۔ انہوں نے جہاں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو اعزاز اور اکرام بخشا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط اور ہدیہ بھی ارسال کیے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی اس کامیابی کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ ان کو مصر ہی کی طرف سفیر بنا کر روانہ فرمایا تھا، جو کامیاب رہا تھا۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔